آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا میں موجود ایک ایسے خود مختار ملک کے بارے میں جو 1970 میں مارز وجود میں آیا اور اس ملک کی آبادی صرف 30 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا اپنا پاسپورٹ ہے اور اپنی کرنسی بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ دلچسپ بتانے والے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں۔ دوستو، اس ملک کا پورا نام پرنسپلٹی آف ہارٹ ریور ہے، جو براعظم آسٹریلیا میں آسٹریلیا کے ایک بڑے شہر پرتھ سے تقریباً 517 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ ملک 29 اگست 1970 کو مارز وجود میں آیا اور اس کے فاؤنڈر کا نام لیونارڈ جارج کیسلے تھا، جو پیشے کے اعتبار سے ایک کسان تھا۔ ناظرین، اس ملک کے وجود میں آنے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ لیونارڈ کیسلے ایک بہت امیر کسان تھا جو تقریباً 10,000 ایکڑ کے قریب زمین کا مالک تھا۔ لیونارڈ کو ایک نیا کنٹری بنانے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب ویسٹرن آسٹریلین گورنمنٹ نے 1969 میں ویٹ پروڈکشن کوٹا کا بل پاس کیا، جس کے مطابق کوئی بھی کسان 100 ایکڑ سے زیادہ گندم حکومت کو فروخت نہیں کر سکتا تھا، اور جس وقت یہ بل منظور ہو کر آسٹریلین قانون کا حصہ بنا، تب لیونارڈ کی 10,000 ایکڑ پر پھیلی گندم کی فصل کٹنے کو تیار تھی۔ ویٹ پروڈکشن کوٹا کے قانون کی وجہ سے اب ہزاروں ایکڑ کی گندم وہ فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ لیونارڈ اور اس کی اسمبلی نے اس ناانصافی کے خلاف ویسٹرن آسٹریلیا کے گورنر کے پاس جا کر بھی ملاقات کی، لیکن گورنر نے معاملہ کے حل کے لیے صاف انکار کر دیا۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد وہ اپنی درخواست کو پارلیمنٹ میں دوبارہ سنوائی کے لیے پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن پارلیمنٹ کے مشترکہ فیصلے نے بل کے کوٹے کو ریوائز کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اس بل کے نکات میں سے سب سے تکلیف دہ نکتہ لیونارڈ کے لیے یہ تھا کہ اگر کسی کسان کو اس بل سے اختلاف ہے تو وہ نہ تو گورنمنٹ آف ویسٹ آسٹریلیا سے کوئی کمپنسیشن ڈیمانڈ کر سکتا تھا اور نہ ہی اس بل کے خلاف اپیل کر سکتا تھا۔ لہٰذا ہر طرح کے حربے آزمانے کے بعد لیونارڈ نے کچھ بڑا سوچنے کی شروعات کی۔ لیونارڈ نے سوچا کہ وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنائے گا تاکہ ویسٹ آسٹریلین گورنمنٹ کے قوانین اس پر نافذ العمل نہ ہوں۔ سننے میں یہ نہایت کم عقل سوچ لگتی تھی، لیکن لیونارڈ کیسلے نے اس پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا اور آسٹریلین لاز اور انٹرنیشنل لاز کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور وہ خود کا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کس طرح بنا سکتا ہے، اور آخرکار انٹرنیشنل لاز کو فالو کر کے اور قانونی مدد لے کر لیونارڈ نے 29 اگست 1970 کو اپنی ملکیتی زمین پر ایک خود مختار کنٹری بنا ڈالی اور اس کا نام پروونس آف ہارٹ ریور رکھ دیا گیا، جس کو سپٹمبر 2006 میں تبدیل کر کے پرنسپلٹی آف ہارٹ ریور رکھ دیا گیا۔ 21 اپریل 1972 کو 2 سال کی قانونی جنگ کے بعد پرنسپلٹی آف ہارٹ ریور کنٹری کو قانونی درجہ یعنی لیگل سٹیٹس مل گیا۔ پرنسپلٹی آف ہارٹ ریور کی مستقل رہائشی آبادی 30 لوگوں پر مشتمل ہے جو لیونارڈ کیسلے کے اپنے خاندان کے افراد ہیں۔ اس کے علاوہ پرنسپلٹی آف ہارٹ ریور کی گورنمنٹ 13,000 اوورسیز سٹیزنز کا بھی کلیم کرتی ہے۔ لیونارڈ نے ملک بنانے کے بعد خود کو پرنس لیونارڈ بلانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کنٹری ایک مونارچی ہے۔ پرنس کہلوانے کے پیچھے بھی دوستو ایک دلچسپ کہانی ہے، وہ یہ کہ آسٹریلیا کنٹری انگلش یعنی برٹن لاز کے انڈر کام کرتا ہے، کیونکہ آسٹریلیا کے اوپر بھی برٹش کی حکومت تھی۔ آزادی ملنے کے باوجود انگلش کی کوئین آسٹریلیا کی بھی کوئین ہے، تو لیونارڈ خود کو کنگ کہلوانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ کوئین کے اگینسٹ جانا تصور کیا جاتا، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے ایک کوئین کو خط لکھا جس میں کوئین کو اوپن انویٹیشن دیا کہ وہ اس کے ملک کی بھی کوئین بنے، لیکن کوئین نے پولائٹلی اور ڈپلومیٹکلی انکار کر دیا۔ لیکن پرنس لیونارڈ نے اس کنٹری کے بننے کی ڈیٹ کو کوئین کی برتھ ڈے کی ڈیٹ کے ساتھ جوڑ دیا۔ بعد ازاں کوئین نے پرنس لیونارڈ کو اس کے کنٹری کی اینیورسریز پر کانگریچولیشنز کے لیٹر بھی بھیجے۔ پرنس لیونارڈ
फरवरी 2019 में इंतकाल कर गया, लेकिन उससे पहले प्रिंस लियोनार्ड ने अपने बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। दोस्तों, प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर का अपना फ्लैग है, अपनी करेंसी है जिसको हट रिवर डॉलर कहा जाता है, अपना कौमी तराना है जिसका उन्वान है इट्स अ हार्ड लैंड, अपना पासपोर्ट है, अपना वीज़ा है, अपना पोस्ट कार्ड है, इसके कैपिटल का नाम नाइन है और यहाँ आने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता है, जो वीज़ा ऑन अराइवल की बुनियाद पर मुहैया कर दिया जाता है। एक मुल्क के पास जो अलामती शनाख्त होनी चाहिए वो सब इसके पास मौजूद है, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर तस्लीम करती है, या दुनिया के दूसरे ममालिक इसको एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री तस्लीम करते हैं? तो जवाब है नहीं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको टैक्स से बचने का एक ज़रिया मानती है और अभी तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने इसको तस्लीम नहीं किया है और किसी भी मुल्क के साथ इसके सफारती ताल्लुकात नहीं है और ना ही किसी भी मुल्क के सरबराह ने यहाँ का दौरा किया है, लेकिन लीगली ये एक खुद मुख्तार मुल्क है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प मालूमात और हकीकत से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन।